نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا چینل ہر قسم کے موضوعات کو نشر کرتا ہے، خواہ وہ عبادات سے متعلقہ ہوں، خواہ معاملات سے متعلقہ ہوں، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زمانے کے بدلنے سے احوال بدلتے رہتے ہیں، حکم اور احکام بدلتے رہتے ہیں۔ احوال کے بدلنے سے مختلف حالتوں سے احکام وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو مفتی ہو یا مفتی اعظم ہو، اس کو زمانے کے احوال کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا من لم یعرف احوال الزمان فہو جاہل، فرمایا جو زمانے کے احوال سے ناآشنا ہو وہ جاہل ہے۔ دیکھیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ نالین شریفین کا استعمال کر کے بھی کئی مرتبہ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ جس طرح کی بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ نے نماز نالین پاک پہن کر پڑھائی تو صحابہ اکرام وہ دوران نماز محسوس کرتے ہیں کہ حضور نے نالین شریفین اتار دی، پھر صحابہ نے بھی وہ نالین پاک کو اتار دیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا تم نے کیوں اتارا، تمہیں کس چیز نے ابھارا تھا اس پر؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیا۔ حضور نے فرمایا میری نالین پاک میں قذر تھی، اس لیے میں نے اتارا۔ اس کا مطلب کہ پہلے زمانے میں نالین پاک جوتا پہن کر وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا جائز تھا، لیکن اب جوتا پہن کر مسجد میں جانا منع ہے۔ بلکہ فتاوی سراجیہ اور فتاوی انگیری میں ہے دخول المسجد متنعلا مکروہ، کہ مسجد میں جوتا پہن کر جانا مکروہ ہے۔ فتاوی شامی میں ہے دخول المسجد متنعلا من سوء الادب، فرمایا کہ مسجد کے اندر جوتا پہن کر جانا بے ادبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کے بدلنے سے احکام وہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا، اس کا اپنا تقاضا تھا، پھر ایک دور وہ تھا، اس کا اپنا تقاضا تھا۔ کوہ طور بھی موسیٰ علیہ السلام نے نالین پہنی تو اللہ نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ یہاں نالین جوتا اپنا اتاریں کیونکہ مقدس وادی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلتے رہتے ہیں زمانے کے بدلنے سے احکام۔ دیکھیں، ایک عام آپ کو مثال عرض کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ سے پہلے زمانے میں باپ اس کا نام نہیں لیا جاتا، باپ یا والد اس کو یا اب ابھی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، بلکہ تو کہہ کر پکارا جاتا تھا، تو۔ خود آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا بھی یہ عمل ہے، تو کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں شیخ الانبیاء اور خلیل کبریا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب ان کا دور آیا تو پھر اسماعیل علیہ السلام نے ان کو باپ کہا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارے حلق پر چلا رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ نے فرمایا کہ اے میرے والد، کہیں یا ابت لم تعبد ما لا، تو یہ باپ کہہ کر پکارا گیا۔ اور انت ومالک لابیک، کہیں روایت میں حضور نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تو اور تیرا مال لابیک، تیرے باپ کے لیے ہے۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تو یہ قرآن کی آیات اور حدیث ساری بتاتی ہیں کہ پہلے ایک چیز کو نہیں استعمال میں لایا جاتا تھا، لیکن بعد میں لایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے احکام بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو جدید مسائل سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گائے بگائے گناہ ہم جدید مسائل پر تبصرہ کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ DRچینل کو دیکھتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔